میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، خاص کر میں اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور غیروں کی تدبیروں سے ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا فکر کرنی ہے؟ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں پوری قوم کی فکر کرنی ہے، ہمیں غیر کی فکر نہیں کرنی ہے۔ ہم غیر کے میسج کو، غیر کے ویڈیوز کو اتنا شیئر کرتے ہیں، اتنا خوف پھیلا دیتے ہیں نا، تو جب ایمان نہیں ہے، ہم نے ایمان پہ محنت نہیں کی ہے، اس لیے خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ مومن غیر سے کبھی نہیں ڈرتا۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی غیر کا ڈر دل کے اندر آ گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ مومن کسی سے نہیں ڈرتا، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، مومن حساب سے ڈرتا ہے، بس اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ جان آج ہے چلی جائے گی، لیکن اگر ہم نے آج عمل نہ کیے تو پھر عمل کرنے کا دوبارہ موقع نہیں مل سکے گا۔ اس لیے جو زندگی ہے ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک تو گزر گئی ہے جو ہماری حالت، یعنی جو ہمارا دن گزر گئے ہیں، فرمایا کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے گناہ کیے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ گندگی میں لت پت ہوتا ہے تو ماں اس کو دھلاتی ہے اور پھر سینے سے چپٹاتی ہے، تو پھر ہمارے اوپر بھی گناہ کی گندگی ہے، اللہ بھی ہمیں انشاءاللہ سینے سے لگائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو صحیح، تم میری طرف آؤ تو صحیح، میں عرش سے اتر کر تمہارا استقبال کروں گا۔ ہے کوئی ماں کے پاس جاؤ، ماں سے ہماری کچھ بات چیت ہو گئی تو ماں کے پاس جاؤ، وہ بھی اپنے چہرے کو موڑ لے گی۔ باپ کے پاس جاؤ، وہ بھی چہرے کو موڑ لے گا، دل دکھایا ہوا ہے نا۔ وہ بھی بھائی کے پاس جاؤ، دوستوں کے پاس جاؤ، وہ بھی فوراً معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم دل میں سوچو اور میں عرش سے اتر کر استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس سے زیادہ رحیم اور رحمان ذات کس کی ہوگی؟ اس سے زیادہ رحمان اور رحیم ذات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب اس طرح سے جب رہیں گے نا، اس طرح سے، تو پھر میرے ہاتھوں کو کوئی نکال نہیں سکتا، ہمارے ہاتھ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور جب ہم اس طرح سے رہیں گے تو پھر ایسے گرے گی یہ پھر اس طرح سے گرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس طرح سے رہنا ہے اور اس طرح سے رہنا ہے انشاءاللہ۔ جب اس طرح سے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بنے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے، غیر کی فکر چھوڑ دیجیے اور غیر کے ساتھ اچھا اخلاق بھی اپنانا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بھی دیکھا ہوگا، یوٹیوب سے زیادہ میں ویڈیو ایسے شیئر کرتا ہوں، تو جہاں تک ہمارے عزیز اقارب ہیں، دوست وغیرہ، وہ سب یہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ بنداس رہتے ہیں۔ کیوں؟ 100% الحمدللہ مجھے یقین ہے، عملی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ ہمیں اپنی قوم کی فکر کرنی ہے۔ کوئی ہمارا دوست پریشان تو نہیں ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ظالم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ظالم نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، ظالم نہ عیسائی ہوتا ہے نہ یہودی ہوتا ہے، ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے۔ اور مظلوم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مظلوم چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان مظلوم ہو اس کی بد دعا سے، بلکہ فرمایا بد دعا سے بچو۔ وہ چاہے ہندو بھائی ہو، چاہے مسلمان بھائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے سکھ بھائی ہو یا کوئی بھی کسی مذہب سے بھی ہو، وہ مظلوم ہے، اس کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا سے کیسے بچنا ہے؟ ہمیں اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر اس کو پانی کی ضرورت تھی اور ہم نے اس کو پانی نہیں دیا نا، وہ چاہے بدھ ہے ہندو بھائی ہے، تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اخلاق
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں، انشاءاللہ اسی بات پر ہم سب کو عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق